اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاجگاہ و آستانہ عالیہ فیضان الاولیاء کی جانب سے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے سورہ مزمل شریف کے بہت سارے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب سورہ مزمل شریف کا عمل جس میں اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، اس پچھلے اعمال کے اندر پہلے اعمال کے اندر ہم نے سورہ مزمل شریف کی آیات کے حوالے سے ہم نے اعمال بتائے، اور اس عمل میں سورہ مزمل شریف کا پورا ایک عمل بتایا جائے گا اور وہ باقاعدہ کروایا بھی جائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کسی روحانی اہل سلاسل بزرگوں سے اجازت حاصل کرنی ہے، اور وہ اجازت دیں تو پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یا آپ اس کی اجازت ہم سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اجازت ہم آپ کو دیں یا آپ کہیں اور سے حاصل کریں اجازت، تو بھی آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں توفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، امہات المومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو پیش کرنے کے بعد جمیع الاولیاء اللہ کو اس کا اصال ثواب ہدیہ کرنا ہے۔ پھر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عمل میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اس کی روحانیت بھی آپ کو خوب حاصل ہوگی۔ عمل کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک چراغ لینا ہے، اور اس چراغ کو پانی میں ڈبو کے رکھ دینا ہے تاکہ وہ پانی کو چوس لے، عمل کے دوران تیل اس کے اندر سے ختم نہ ہو۔ پھر ایک بتی بنا لینی ہے، موم بتی، یہ جو روئی وغیرہ کی ہوتی ہے، یا کوئی دھاگا وغیرہ لگا کے آپ نے اس کی ایک وہ بتی بنا کے اس کے اندر رکھ دینی ہے۔ تیل ڈالنا ہے، تیل ڈال کر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس چراغ کو جا نماز کے سامنے رکھ لینا ہے۔ اپنے 2 نفل ادا کرنے ہیں جس عمل کو پڑھ رہے ہیں، اور توبہ کے لیے آپ نے اس کی نیت کر کے آپ نے وہ 2 نفل ادا کرنے ہیں عشاء کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے اپنا حصار لگانا ہے، حصار لگا کر 100 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے، 100 مرتبہ بعد میں درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 21 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ اس چراغ کی جو لو جل رہی ہوگی اس پر آپ نے نظر ٹکا کے بیٹھنا ہے۔ آپ کو موکل اس کے اندر بھی حاضر ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے، اور اس کی دوسری طرف سامنے بھی آپ کو موکل نظر آ سکتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی روحانیت اور توجہ پر منحصر ہے کہ آپ کتنی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاضری بھی ہوگی، آپ کو موکل جو ہے وہ چراغ کے اندر بھی حاضر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس عمل کو 21 دن آپ نے متواترہ اسی طرح کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا آپ کو۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس عمل کو مکمل طور پر کر لیں گے، اور آپ کو کوئی شخص کہتا ہے میرے ساتھ فلاں فلاں مرض ہے، آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ سے دور ہے، تو سیم آپ نے اسی طرح اس چراغ کو جلانا ہے۔ چراغ کو جلانے کے بعد آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کرنی ہے، تو اس کے جو موکلات ہیں وہ چراغ میں حاضر ہوں گے، اور آپ نے منہ سے بول کر کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں کے اوپر جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، اس کو کاٹ دیں۔ پھر آپ نے مزمل شریف ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے مزمل شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جتنی مرتبہ پڑھ سکیں۔ جب آپ کا قلب آپ کو اشارہ دے کہ اس کا جادو کٹ چکا ہے تو پھر آپ نے سورہ مزمل شریف کو روکنا ہے اور مکمل کر دینی ہے۔ مکمل کر کے موکلات کو آپ نے اجازت دے دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی عمل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اس عمل کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا عین الفقر کے اندر کہ اگر میں سورہ مزمل شریف کے راز و رموز کو اس کتاب کے اندر لکھ دوں تو روئے زمین پر سورہ مزمل شریف کے علاوہ کوئی عامل رہے ہی نہ، مطلب تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ سورہ مزمل شریف کے عامل ہو جائیں گے۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی
مسائل کا شکار ہیں جو جادو اور جنات کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے آستانے پر تشریف لا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا آنا یہاں پر ممکن نہ ہو تو وایا واٹس ایپ ہم سے رابطہ کر کے اپنی تشخیص کروا کر اس کا معقول ہدیہ ہے وہ ہدیہ ہمیں دے کر اپنے تویزات اس کا پارسل آپ اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں، اور اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حاسدین کی حسد سے، شریروں کے شر سے اور شر نفس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔